بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر رمضان شریف کی پہلی سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اذان فجر کی صدائیں ہوا میں گونجنے لگی۔ اہل مکہ یہ اذان سن کر بیت اللہ شریف کی طرف چل پڑے اور ایک 86 سالہ بزرگ ابو عیاس کے سوا شاید ہی کوئی نمازی ہو جو گھر میں بیٹھا رہ گیا ہو۔ یہ بزرگ بھوک کی وجہ سے نماز میں کھڑے ہونے سے قاصر تھے۔ انہوں نے کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیا تھا۔ ان کی گزشتہ رات بھی فاقہ میں گزری اور دن بھی بھوک اور پیاس سے گزرا تھا۔ گھر میں ہی نماز ادا کرنے کے بعد کونے میں شکستہ دل اور غمگین ہو کر بیٹھ گئے۔ انہیں بذات خود فاقہ کشی کا اتنا دکھ نہ تھا، بلکہ ان کی بھوکھی اور کمزور 4 بیٹیوں اور مسکین بیوی کا غم تھا، جن کے یہ واحد کفیل اور ذمہ دار تھے۔ یہ ایک بڑے مثالی مومن تھے اور پختہ یقین رکھتے تھے کہ رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ سے رزق تقسیم کر رکھا ہے۔ جو کچھ ان کے مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا۔ ان کی بیوی لبابہ ان کے پاس آئی اور کہنے لگے، ابو غیاث، آج تیسرا دن ہے، ہم نے کھانا تک نہیں دیکھا اور یہ دن گرمی اور روزے کا ہے۔ ہم تو صبر کر لیں گے، مگر یہ بچیاں صبر کرنے سے قاصر ہیں۔ انہیں بھوک نے نڈھال کر رکھا ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کر نکلیں، شاید اللہ تعالی ہماری روزی روٹی کا بندوبست کر دے جس سے ہم روزہ افطار کر سکیں۔ ابو غیاث نے اپنی بیوی سے کہا، انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا۔ سورج طلوع ہو کر ذرا بلند ہوا تو بزرگ گھر سے نکلے اور مکہ کی گلی کی طرف نکلے تو گرنے لگے کہ شاید کہیں سے مزدوری مل جائے۔ مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی شدید تر ہوتی چلی گئی۔ وہ مکہ کی نشینی وادی میں پہنچ گئے اور ایک جگہ بیٹھ کر مٹی کو لیپتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ آج مزدوری نہ ملی تو گھر والوں کے لیے کیا لے کر جاؤں گا۔ اچانک ان کا ہاتھ ایک نرم و ملائم چیز سے چھو گیا۔ انہوں نے ہاتھ سے اس چیز کو کھینچا تو دیکھا کہ ایک ریشم کی تھیلی تھی جو سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ تھیلی دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی اور اعصاب میں نئی قوت پیدا ہو گئی۔ سوچنے لگے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، یہ مال میں اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھماؤں گا تو وہ کس قدر خوش ہوں گے۔ اور ابو غیاث اس وقت حسین اور روشن مستقبل کی امید میں خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے۔ اچانک ایمان بیدار ہوا، خیال آیا کہ یہ مال تیرا نہیں بلکہ گم شدہ ہے۔ یہ اس صورت میں حلال ہوگا جب 1 سال تک تلاش کرنے کا بعد بھی اس کا اصل مالک نہ ملے۔ انہوں نے سوچا کہ چند 1 دینار نکال لوں اور رب کا تحفہ سمجھ کر استعمال کر لوں، لیکن پھر بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ صبر کر اے بھلے آدمی، امانت میں خیانت کیوں کرتا ہے؟ نہ کر۔ کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے۔ چنانچہ پھر وہ اصل مالک کے ملنے تک تھیلی گھر رکھنے کے لیے چلے گئے۔ گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی نے دیکھ لی اور پوچھا، ابو غیاث کیا لائے ہیں؟ ابو غیاث نے جواب دیا، کچھ نہیں۔ ابو غیاث تھیلی کو اپنی بیوی سے چھپانا چاہتے تھے، جبکہ انہوں نے آج تک اپنی بیوی سے کوئی خبر نہ چھپائی تھی، اور بیوی سے کوئی بات چھپانا بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ بیوی نے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، آپ کے پاس ضرور کچھ ہے، لیکن کیا ہے مجھے نہیں پتا، آپ مجھے بتائیں۔ ابو غیاث نے بیوی کو سارا ماجرا سنا دیا۔ وہ عورت دیندار ضرور تھی، لیکن ابو غیاث کی طرح صبر والی نہ تھی۔ کہنے لگی، جائیں اور کچھ خرید کر لے آئیں۔ ابو غیاث نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، اگر تو نے اس تھیلی کو ہاتھ لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہوگی۔ لبابہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی اور ابو غیاث اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑے تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے درہم حاصل کر سکیں۔ وہ حرم کی طرف چلتے ہیں۔ حرم میں ایک خراسانی جوان یہ اعلان کر رہا تھا کہ اے اللہ کے نیک بندو، میری 1000 دینار کی بھری ہوئی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے، کوئی اسے واپس کر دے، اللہ تعالیٰ اسے دگنا ثواب دے گا۔ جب وہ خراسانی اعلان کر چکا تو ابو غیاث اٹھے اور کہنے لگے، اے نوجوان، ہمارا ملک پسماندہ ہے، شاید آپ کی تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو، آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کر دے جسے لے کر وہ باقی دینار واپس کر دے گا۔ خراسانی نوجوان نے پوچھا، بتائیے میں کتنا انعام رکھوں؟ تو ابو غیاث نے کہا کہ 100 دینار، یعنی 10واں حصہ دونوں۔ جوان کہنے لگے، نہ بہنا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ ان کی یہ گفتگو ایک تیسرا شخص ابو جعفر بھی سن رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ تھیلی ضرور اس بزرگ کو ملی ہوگی۔ ابو غیاث گھر کی طرف چل پڑے اور ابو جعفر ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گھر پہنچ کر بابا سے کہنے لگے، میں نے ایک شخص کو اس تھیلی کی تلاش میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو واپس کرنے والے کے لیے 100 دینار انعام رکھ۔ میں نے اس سے کہا تو وہ کہنے لگا، واپس کرنے کا ہے
لباب نے کہا ابو عیاس ہمیں آپ کے ساتھ 50 سال فکر و فاقہ میں گزرنے پڑے، اب ہمارے واحد کفیل ہیں، آپ نے نہ تو چوری کی ہے اور نہ ہی ڈاکہ ڈالا ہے، یہ مال تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ انہیں کیوں ٹھکرا رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ان بھوک کی ماری لاچار اور بے بس عورتوں کے متعلق سوال نہ کرے گا؟ ابو جعفر جو وہیں چھپ کر یہ باتیں سن رہا تھا، باہر وہ دیکھ رہا تھا کہ بزرگ کیسے ان کی بے بسی، بھوک، گھر کی حالت، بیٹیوں اور مسکین لبابہ پر آنسو بہا رہے ہیں۔ ابو غیاث نے کہا کہ کچھ دینار خرچ کر لوں، لیکن فوراً اپنے فیصلے سے پلٹ گئی اور انہیں خیال آیا کہ 50 سال صبر سے گزار دیے اور آج بھی جبکہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں تو 50 سال کا صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کروں؟ اللہ تعالیٰ ہی میرے اہل و عیال پر رحم فرمائے گا۔ بڑا دل کو حوصلہ دے کر بولے میں نہیں کروں گا، 86 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو ابو غیاث دن بھر کے کمائے ہوئے چند ٹکوں پر اہل و عیال سمیت روزہ افطار کرنے لگے۔ اگلے دن خراسانی حرم میں پھر وہی اعلان کر رہا تھا کوئی میری 1000 دینار والی تھیلی واپس کر دے، اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر دے گا۔ وہاں ابو غیاث پھر ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، نوجوان میں نے تجھ سے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں وسائل زندگی کم ہے، شاید وہ تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل جائے تو انعام کی لالچ میں وہ واپس کر دے، چلو 100 دینار نہ صحیح 10 دینار کا ہی اعلان کر دو۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ میرا فیصلہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہ دونوں جدا ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا تو خراسانی نوجوان پھر حرم میں وہی اعلان کر رہا تھا۔ ابو غیاث کہنے لگے، اے نوجوان تو نے 100 دینار دینے کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار دینے کا بھی انکار کر دیا، تو آج 1 دینار کا اعلان کر دے، شاید کوئی تھیلی اٹھانے والا ان حلال دینار کے لالچ پر واپس کر دے اور نصف دینار سے کھانا خرید لے اور نصف دینار سے مشق خرید کر اس سے حاجی کو اجرت پر پانی پلائے۔ خراسانی نے کہا نہیں، بلکہ میں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ ابو غیاث کی امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا اور سوچنے لگا ابھی تو 1000 دینار ہاتھ میں ہیں، سارے نہ صحیح 1 ہی دینار رکھ لوں اور ان بھوکے بیٹیوں کو سامان کر لوں۔ لیکن دینی جذبہ معجزن ہوا اور وہ یوم حساب کے خیال سے ڈر گئے اور سوچا کہ 50 سال کے صبر کو اس دینار کی لذت پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے۔ ابو غیاث نے خراسانی نوجوان سے کہا آؤ اور اپنی تھیلی لے جاؤ۔ بزرگ نے ابو جعفر کو بطور گواہ ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ جب تینوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو ابو غیاث اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بہر آئے اور خراسانی نوجوان اور ابو جعفر کو اندر لے گئے۔ ابو غیاث نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے تھیلی نکالی اور نوجوان سے کہا کیا یہ تیری تھیلی ہے؟ نوجوان نے کہا ہاں۔ پھر تو ابو غیاث نے تھیلی کا سرا کھول کر دینار دامن میں پلٹے اور کہنے لگے اور گننا شروع کیے تو پورے 1000 نکلے۔ خراسانی جوان نے دیناروں والی تھیلی کندھے پر رکھ لی اور چل دیے۔ ابو غیاث کی بیوی اور بیٹیوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ چند لمحوں کے بعد ابو غیاث نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ خراسانی نوجوان واپس آ رہا ہے۔ ابو غیاث نے بڑے بردبار اور حوصلے والے شخص تھے، فوراً بولے بیٹا کیسے آنا ہوا؟ خراسانی نوجوان نے جواب دیا، اے بزرگ میرے باپ جب فوت ہوئے تو ان کے پاس 3000 دینار تھے، انہوں نے مجھے وصیت کی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا اور 1000 دینار اس شخص کو دینا جو اللہ پر توکل رکھتا ہو اور بہت غریب ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے وطن خراسان سے مکہ تک کسی کو آپ سے زیادہ غریب اور اللہ پر توکل کرنے والا نہ پایا۔ یہ دینار آپ رکھ لیں، اللہ تعالیٰ ان میں آپ کے لیے برکت کرے۔ وہ نوجوان تھیلی رکھ کر واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد ابو جعفر بھی واپس جا رہا تھا۔ ابو غیاث نے اسے اپنی طرف بلایا اور کہا تجھے ہمارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے، جب کوئی ہدیہ بن مانگے اور آئے تو اسے واپس نہ لوٹاؤ ورنہ اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ ابو غیاث نے تمام دیناروں کا 10واں حصہ ابو جعفر کو دے دیا۔ پھر ابو غیاث نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ افطاری کی اور اپنی بیوی لبابہ سے کہا لبابہ دیکھ لیا ہے نا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حرام کے 1 دینار سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے حلال کے ذریعے 1000 دینار عطا فرمائے۔
پھر بزرگ چند لقمے کھا کر کھڑے ہو گئے اور باہر جانے لگے تو بیوی لبابہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو ابو غیاث نے کہا میں کسی فقیر روزہ دار کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنے کھانے میں ساتھ شریک کر لوں۔ یہ کہہ کر ابو غیاث دروازے سے باہر نکل گئے۔ دوستو یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ پر یقین اور صبر کرنے والے کبھی خسارے میں نہیں رہتے اور اللہ پر توکل کرنے والے بھی کبھی ڈوب نہیں مرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو دوستو اس طرح اور چینل پر پھرنے کی بجائے اسی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسی طرح کی اسلامی واقعات، سچی واقعات والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، ثواب کی نیت سے اپنے دوسرے دوستوں تک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ جزاک اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔